جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی تو 3 اکنامک سسٹم، فری مارکیٹ، پلانڈ اکانومی، مکسڈ اکانومی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے، اس کا نام ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ اب اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں کیوں رکھا گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں تمام جو سسٹم ہیں، جیسے اخلاقی سسٹم ہے، معاشی سسٹم ہے یعنی اکنامک سسٹم ہے، پھر پولیٹیکل سسٹم ہے، معاشرتی سسٹم ہے، تمام کی اس میں ایجوکیشن موجود ہے۔ تو ایک بڑا ایک اسٹرانگ اکنامک سسٹم بھی اس میں موجود ہے، اور جو بالکل ایک مڈل وے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی کی کہ خیر الامور اوسطها، کہ مڈل وے از دی بیسٹ وے۔ تو یہ نہ تو فری مارکیٹ کی طرح کا ایکسٹریم ہے، نہ پلانڈ اکانومی کی طرح کا، ایک مڈل وے ہے، درمیانہ درجہ ہے۔ جی اس سسٹم کو ہم شروع کرتے ہیں۔ An economic system in which all the economic decisions are taken in accordance with the teaching of the Quran and the sayings of Prophet Muhammad peace be upon him۔ یہ وہ سسٹم ہے جس میں تمام جو ڈیسیژن ہیں وہ ہم قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ ذرا دیکھ لیں کہ جو آئی کیپ کی بک ہے، اس وقت جو پی آر سی کی بھی بک ہے، انفیکٹ پچھلی جو کیف 2 کی بک تھی، سلیبس تو وہی ہے نا، کوئی بڑی مشکل سے کوئی 1-2 ٹاپک چھوٹے چھوٹے نئے ہیں، باقی سیم وہی سلیبس ہے۔ صرف یہ ہے کہ کیف سے اب پی آر سی میں آ گیا، اور سبجیکٹیو کی بجائے جو ہے یہ اب آ گیا ہے کمپیوٹر بیس، سی بی ایگزام ہو گیا، ایم سی کیوز ہو گئے، باقی سلیبس وہی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے مائنر 2 ٹاپک نئے ایڈ کیے ہوئے ہیں پورے سلیبس میں۔ اب چونکہ وہ بک جو ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنے لگے ہیں، وہ بک جو ہے وہ چونکہ جو کیف 2 کی بک تھی اکنامکس کی، اس کا نام بھی اور تھا، انٹروڈکشن ٹو اکنامکس تھا، اب پرنسپلز آف اکنامکس ہے، باقی کوئی نہیں، بس کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بک جو ہے وہ انگلینڈ سے لکھوائی گئی تھی، ایمائل وولف ایک کمپنی تھی، اس نے لکھی تھی، اور انفارچونیٹلی یہ جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ بھی انہی سے لکھوا لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو ان کو تو اتنا نہیں پتا، انہوں نے اپنے حساب سے وہ لکھ دیا، سو یہی وجہ اسلامک اکنامک سسٹم تو انہوں نے لکھا، پر پورا اسلامک اکنامک سسٹم جو وہ بک، اور وہی اب بھی کاپی کیا ہوا ہے۔ اس سسٹم میں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے وہ پڑھا تھا، جیسے مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے ایک دفعہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، ادروائز گاڈ لکھا ہوا ہے۔ پورے سسٹم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں نام نہیں لکھا ہوا، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اسلامک اکنامک سسٹم کو پڑھ رہے ہیں، اور جس ہستی نے یہ سسٹم دیا اس کا نام ہی نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے جس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ فلاز ہیں، ادروائز اگر آپ کسی اور جگہ پہ اسلامک اکنامک سسٹم پڑھتے ہیں تو آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ آیات بھی ملیں گی، جیسے سی ایس ایس کا اگر آپ ایگزام دیتے ہیں تو وہاں بھی اسلامیات چونکہ موجود ہے، اس میں مختلف اسلامک اکنامک سسٹم موجود ہے، اس میں مورل سسٹم موجود ہے، اس میں سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، تو وہاں پہ یہ ہر جگہ پہ آیات دی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس بک میں نہیں دی ہوئی، تو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ آیات اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیں گے، حدیثیں وغیرہ بھی۔ جی اب اس اسلامک اکنامک سسٹم، تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے، ہم اس میں تمام اکنامک ڈیسیژن قرآن و سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ جی اب اس کا ذرا ریلیونس، امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم یہ سسٹم پڑھ رہے ہیں اس دور میں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ 25% آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے، جو مسلم پاپولیشن ہے 25%، یعنی ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کی ریلیونس ہے، اس کی امپورٹنس ہے، آپ ہر چوتھے انسان کو اگنور تو نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آئل ریزرو اگر آپ دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دی آئل ریزرو کنسنٹریشن
از ان اسلامک کنٹریز، جو کہ زیادہ تر مڈل ایسٹ کے ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ان میں آئل ریزروز. اب آئل ریزروز ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ ساری دنیا میں ان کی ضرورت ہے. یہ سارے کے سارے ایکسپورٹنگ کنٹریز، ان کو اپنی ضروریات سے زیادہ آئل ان کے پاس ہے، تو ہر وقت ان کے آئل کی امریکہ، یورپ کو ضرورت پڑتی ہے، جاپان کو ضرورت پڑتی ہے. ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا ضروری ہے، تو ان کو سٹڈی کرنا، ان کے سسٹم کو بھی سٹڈی کرنا ضروری ہے. گلوبلائزیشن اینڈ ورلڈ ٹریڈ انکریزز دیئر انٹریکشن. اب یہ جو گلوبلائزیشن ہے کہ ایک جو دنیا ایک ولیج بن چکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن، پھر یہ آئل جو ہے وہ پیٹرول کا سیل پرچیز، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے دنیا کا چلنا. اور اگر آپ نے آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے تو ورلڈ آئل جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے وہ موسٹلی مڈل ایسٹ میں یا مسلم کنٹریز ہے وہ. اور لاسٹ یہ ہے کہ سبسٹینشیل فارن ایکسچینج فرام آئل. یہ جو کافی سارا جو فارن ایکسچینج فرام آئل ہے، جو کہ ان کو عرب کنٹریز کو اپنا آئل سیل کرنے سے، ایکسپورٹ کرنے سے فارن ایکسچینج ملتا ہے، غیر ملکی کرنسی ملتی ہے، پھر وہ آگے فردر مختلف کنٹریز میں آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہے سب سے بڑا ایکسپورٹنگ کنٹری، تو اس نے پھر اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، ہم سے کہیں زیادہ اس نے انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی اب ان کا جو ہے وہ یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس سسٹم کو پڑھنا ضروری ہے. چلیں جی، فیچرز آف یا کریکٹرسٹکس آف اسلامک اکنامک سسٹم. نمبر 1، اونرشپ آف پراپرٹی. اب ہم سارے سسٹم پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو بتایا کہ یہ دونوں ایکسٹریم، فری مارکیٹ، پلانڈ اکانومی، دونوں کے درمیان میں ہے. اس میں پرائیویٹ پراپرٹی کی اونرشپ الاؤ ہے. آپ اور میں، اور جو بالکل جب پیور صحیح اسلامک سسٹم چل رہا تھا یہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو باقاعدہ اونرشپ آف پرائیویٹ پراپرٹی موجود تھی. لوگ بزنس مین بھی تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے. پھر اسی طرح سے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ بزنس مین تھے. پھر ان کے پاس سب کے پاس اپنی زمینیں، پراپرٹی، سب چیزیں. تو پرائیویٹ پراپرٹی کی اونرشپ کی جو ہے وہ یہاں پہ اجازت ہے، جبکہ پلانڈ اکانومی میں یہ ہے ہی نہیں. یعنی آپ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی، اپنا گھر نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی لیبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے آپ یوز کریں گے. تو وہ ایک ایکسٹریم سسٹم ہے. دوسری طرف ہم فری مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں پرائیویٹ پراپرٹی کی اونرشپ موجود ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی چیزیں ہیں، جس وجہ سے پھر گورنمنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنے گی. ٹھیک ہے. ایلوکیشن آف ریسورسز. تو اس سسٹم میں ایلوکیشن آف ریسورسز، بیسٹ ایلوکیشن آف ریسورسز کی جاتی ہے. اور وہ پرائیویٹ جو پروڈیوسر ہے وہ تو انفیکٹ پرائس میکانزم سے ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بھی بہت سارے ریسورسز ہیں، وہ بھی انٹرفیرنس کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جب تک گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے وہ انٹرفیرنس کر ہی نہیں سکے گی. سو لہٰذا اس سسٹم میں بہترین ایلوکیشن آف ریسورسز ہوتی ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول ہوتی ہے. اب ایلوکیشن آف ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں تو بیسٹ ایلوکیشن آف ریسورسز. اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک اور اسلامک اکنامک سسٹم کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اور فری مارکیٹ یا جو اکنامکس ہم پڑھتے ہیں وہ فرق ہے. مثلا پلانڈ اکانومی اور فری مارکیٹ دونوں یہ سسٹم یہ کہتے ہیں کہ ریسورسز سکیرس ہیں، لمیٹڈ ہیں. اسلامک اکنامک سسٹم یہ نہیں کہتا. اسلامک اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. ویسٹیج کے وہ حق میں نہیں ہے، لیکن ریسورسز کی کمی نہیں وہ کہتا، اور کمی انفیکٹ ہے بھی نہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ کائنات جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو 6 دنوں میں بنائی، قرآن کی آیات کے مطابق 6 دنوں میں بنائی. آخری دن چھٹے دن عصر سے مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، آخری دن. تو اس کا مطلب تمام ریسورسز، زمین آسمان، تمام ریسورسز بھر دیے گئے. مین ریسورسز جو ہیں وہ زمین میں ہے نا،
اتنے ریسورسز اس زمین میں بھر دیے گئے کہ ابھی تک ہم ان کو فلی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں. مثلا تھر کے کول ریزرو چند 4-5 سال 6 سال پہلے کی بات ہے ایکسپلور ہوئے ہیں. بے تاشا ریزرو جو ہیں بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی ایکسپلور ہوئے ہیں. کتنے ابھی اور ہوں گے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے اوپن سی میں اتنے ریسورسز ہیں جو کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں ابھی. تو ریسورسز کی کمی نہیں ہے. یعنی ایک حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا جب تھے تو زمین تو یہی تھی نا, ریسورسز موجود تھے. آج کوئی تقریباً دنیا کی کوئی 5 ارب آبادی ہے تو ریسورسز تو اب بھی بے تاش ہیں, بھوکے تو نہیں نہ سوتے ہیں. تو اسلامک اکنامک سسٹم کا یہ بیسک جو ڈیفرنس ہے دوسرے سسٹم سے میں وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے, سو بے تاشا ریسورسز ہیں, صرف ویسٹیج نہیں کرنی ہے پلس ڈسٹریبیوشن ٹھیک کرنی ہے. تو اگر ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو جائے نا, جیسے اگر آپ دیکھیں, آپ اس وقت نیٹ کے اوپر دیکھیں کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ شاید باقی ساری دنیا کے پاس اتنے نہیں ہیں. اگر ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو نہ تھر میں بچے بھوکے مریں, نہ افریقہ میں لوگ بھوکے مریں. تو بیسک پرابلم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہوا, پھر ریسورسز کی کمی نہیں ہے انفیکٹ. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ سفیشینٹ ہے. اچھا, ایلوکیشن آف ریسورس میں بہرحال اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی صحیح ایلوکیشن ہونی چاہیے. کلو وشربو ولا تسرفو, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف کے اس حد تک اگینسٹ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں, شاید معاذ بن جبل تھے, مجھے صحیح پورا نام یاد نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی نام اور ہو. بہرحال ایک صحابی جو تھے وہ وضو کر رہے تھے تو پانی زیادہ یوز ہو رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کم یوز کریں. تو وہ کہنے لگے کہ وضو کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو کے لیے بھی, اور اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہو تو بھی. یعنی پانی جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے ریسورس, اس کو بھی اتنا ریسورس. اور اب بہرحال دنیا جان گئی ہے کہ یہ پانی بڑا زبردست ریسورس ہے. آنے والے دنوں میں جو جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی بیسیکلی. تو پانی کو وضو کے لیے بھی جو ہے وہ زیادہ یوز نہ کرے. اس حد تک جو ہے وہ ریسورس کی ایلوکیشن, تاکہ ویسٹیج آف ریسورسز نہ ہو. اچھا چلیں, یہاں پہ ہم فزیکل کلاس میں بھی ہم بات کرتے ہیں, تو آج آپ کے سامنے بھی اکثر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ایک تو فل ٹوٹی کھول دیتے ہیں, اتنی ضرورت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے نا, وہ یہ 1.25 لیٹر 3/4 لیٹر اس کے ساتھ وضو کرتے تھے. ہم تو وضو کے لیے بھی کئی لیٹر پانی یوز کر دیتے ہیں, جو حدیث میں ملتا ہے کوئی 5.5 لیٹر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. ہماری تو ناک ہی نہیں صاف ہوتی ہے جب تک 3-4-5 لیٹر پانی جو ہے نا وہ ہم بہا نہ دیں. اچھا, اس میں آپ تھوڑا پانی یوز کریں. فل ٹوٹی لوگ کھول دیتے ہیں, چھینٹیں بھی پڑ رہی ہیں آس پاس لوگوں کے اوپر بھی. اور سپیشلی تھوڑی ٹوٹی یوز کریں, کھولیں. اور سپیشلی جب آپ سر کا مسا کرتے ہیں اس میں اتنا پانی چاہیے ہوتا ہے, ٹوٹی اس دوران کھلی ہوتی ہے. اور انفیکٹ سر کا مسا جو ہے وہ جتنا اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے باقی وضو کے اوپر بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا یہ, اور اس کے بعد یہ سر کا مسا, اور کافی سارا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ چلیں آج سر کا مسا جو ہے وہ بھی یہ, تو یہ مسا ہے چوتھائی سر کا مسا. یہ اس دوران ٹوٹی چلتی رہتی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں جب یہ بات آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے بھی پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا, تو یقیناً آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا, اس سے آپ کو انشاءاللہ ثواب ہوگا. چلیں جی, اللہ از دی سسٹینر. تو ایک اس کا کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ سسٹینر ہے, وہ کریٹر ہے, وہ رب ہے, پالنے والا ہے. رب المشرقین و رب المغربین, رب السماوات والارض. تو اللہ جو ہے وہ پالنے والا ہے, جبکہ ان دونوں اکنامک سسٹم جو ہے ان کا یہ ویو پوائنٹ نہیں ہے. سوشلزم جو ہے وہ تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہیں تقریباً, وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فری مارکیٹ جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جو ریسورسز ہیں بس الٹیمیٹ ہماری اپنی وہ کوشش سے ہیں اور ہم ان کو جیسے مرضی یوز کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ہی محنت کے اوپر سارا جو ہے انہوں نے انحصار کیا ہوا ہے. چلیں جی, وانٹس 2 طرح کی ہیں.
اب جو وانٹس کا کنسیپٹ ہم نے فری مارکیٹ پلانڈ اکانومی میں پڑھا وہ صرف مٹیریل وانٹس ہیں، ہمارے اس وجود کی، اس میٹر کی، اس مٹیریل جو ہماری باڈی ہے اس کی وانٹس ہیں، فزیکل وانٹس، مٹیریل وانٹس. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مین از دی پروڈکٹ آف میٹر اینڈ اسپرٹ. یہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کا پروڈکٹ ہے. ایک تو ہمارا یہ فزیکل وجود ہے، باڈی ہے، میٹر ہے، اور ایک اس کے اندر روح بھی ہے. روح نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر لاش ہے. تو ان دونوں کی جو وانٹس ہیں وہ بھی ہیں اور ان کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے. سو لہذا اسپرچول وانٹس کے لیے اسلام میں مختلف طرح کی ریچولز ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ریچولز ہیں، ذکر اذکار وغیرہ. اور مٹیریل وانٹس کے لیے بھی اسلام جو ہے وہ بہت ایفرٹ کرتا ہے. کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں جو اس کے اوپر ہیں، جیسے سورہ جمعہ کی آیات کہ اگر جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز کی طرف دوڑ پڑو اور نماز سے فارغ ہو کے زمین میں اللہ کے رزق کے لیے پھیل جاؤ. تو یہ کس لیے ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہمیں مٹیریل وانٹس جو ہے، اپنی جو دنیاوی ضروریات ہیں، مٹیریل ریکوائرمنٹس ہیں، اپنی ہیں، بیوی بچوں کی ہے، خاندان کی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ایفرٹ کریں، بھاگ دوڑ کریں، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ ایک جو 30ویں سپارے میں جو پہلی صورت ہے، سورہ نبا ہے شاید، اس میں تو اس کا معاش کا لفظ موجود ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے جو یہ دن ہے اس کو معاش کے لیے بنایا. معاش اکنامکس میں، اردو میں اکنامکس کو معاش بولتے ہیں، معاشیات. تو باقاعدہ معاش کا لفظ موجود ہے. تو اس کی بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اس وانٹ کو بھی پورا کریں. اگر آپ صرف یورپ کی طرح، امریکہ کی طرف صرف اپنی مٹیریل وانٹس کو پورا کرتے ہیں، اسپرچول کو نہیں پورا کرتے ہیں، تو پھر آپ میں پھر وہ پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے امیر ترین ملک جیسے جاپان، امیر ترین ملک ہے، سب سے زیادہ سوئسائڈ جاپان میں ہوتی ہے، خودکشی. کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ صرف اپنی مادی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اسپرچول وانٹس نہیں پوری کرتے ہیں. سو لہٰذا اس سسٹم میں تو ایسے ہی ہے. اس کے بعد امریکہ میں سوئسائڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف مادی ضروریات کو پورا کریں گے، اپنی اسپرچول وانٹس کو نہیں پورا کریں گے، تو پھر انسان اور جانور میں کم ہی فرق رہ جاتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ وہ بھی اپنی مادی ضروریات تو پورا کرتے ہیں. تو پھر اگر انسان کو کچھ پرابلم آتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے. معاشی ضروریات اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو بھی خودکشی کر لیتا ہے. اور زیادہ ہو جاتی ہیں، امیر ہیں جیسے جاپان ہے، تو پھر بھی وہ خودکشی کر لیتا ہے، چونکہ وہ پیس آف مائنڈ نہیں ہے. بہرحال میں اس کے پیچھے بیسک جو چیز بولتا ہوں نا، وہ انفیکٹ عقیدہ آخرت کی کمی ہے. جس کا عقیدہ آخرت نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، وہ یہ کام کرے گا. یہی وجہ کہ اوائل اسلام میں تو کوئی خودکشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں پھر جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے ذرہ ذرہ کا ہمیں حساب دینا ہوگا آخرت میں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال کی آیت ہے. تو پھر جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ذرہ برابر، رائی کے دانے، ایٹم کے برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، برا کام کیا ہوگا تو اس کو سزا بھی ملے گی نا. تو پھر اس وجہ سے ہم آخرت کو دیکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا کے مسائل کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ انفیکٹ دارالعمل ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اتنا کہ اگر تھوڑی تکلیف بھی آئی تو کیا ہوا. الٹیمیٹ لائف تو آخرت کی ہے نا. یہ تو 50 60 70 100 سال جی لیں گے بھائی، الٹیمیٹلی تو مرنا ہی ہے نا. تو اصل لائف تو آخرت کی لائف ہے. تو پھر جب ہم اس کے لیے کام کریں گے تو اس زندگی کی جو چھوٹی موٹی یہ مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے جب ہمارا عقیدہ آخرت ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے.
خودکشی کرنے والا تو سیدھا جہنم میں ہے نا، ان کا تو چونکہ عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، یورپ امریکہ اور ان کا جاپان کا ہے ہی نہیں عقیدہ آخرت، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی سارا کچھ ہے، اس میں کوئی ذرا سا بھی پرابلم اونچ نیچ آ جائے تو چلیں جی خودکشی کر لیں تاکہ اس سے جان چھڑا لیں۔ پر ہمارا کنسیپٹ تو یہ نہیں ہے نا، ہمارا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ یہ تو عارضی ہے، الٹیمیٹ لائف وہ آخرت کی لائف ہے جو بلین ٹریلین ایئر ان اینڈنگ لائف ہے۔ تو پھر ہم یہ کام اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو دیکھ کے کام کرتے ہیں، اس زندگی کو دیکھ کے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا لائف سپین ہے، اگر آپ پروڈکٹیو لائف سپین دیکھیں نا انسان کا، وہ کوئی 20 سال کا ہے، باقی آپ آدھی زندگی سو کے گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، بچپن میں، آخر میں بڑھاپے میں بندہ دوائیں کھا کھا کے گزار دیتا ہے۔ چلیں جی، تو اس کے بعد ہے جی اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی۔ تو ایک اس میں اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی، اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسٹیٹ از دی ویل وشر آف دوز ہو ہیو نو ویل وشر۔ اب اسٹیٹ ویل وشر کب ہوگی؟ کہ جب اس کے پاس ریسورسز ہوں گے نا، تو پھر یہاں پہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور جب یہ پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام یہ جو خلفائے راشدین کے دور میں، کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی 22 لاکھ مربع میل میں زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں ملتا تھا ہی نہیں کوئی۔ اتنا ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو گئی یہاں پہ، اتنی ویلفیئر ہو گئی۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ کہ جب صرف نعرے نہ لگائے جائیں، کام کیا جائے۔ تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی پھر وہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا مار جائے گا تو اس کا حساب جو ہے وہ عمر سے لیا جائے گا۔ تو یہ جب ایمان تھا تو اس وقت اسٹیٹ ویلفیئر، تو تمام بیواؤں کے جو ہے وہ وظیفے لگائے ہوئے تھے، شادی کے لیے وظیفے، تو یہ اسٹیٹ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہے۔ ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کو ایون کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، انفاق ہے، یہ سب چیزیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ایون کرنے کے لیے، تاکہ امیروں سے پیسے لیے جائیں، غریبوں میں دیا جائے۔ جی، اس کے بعد پروہیبیشن آف ربا۔ ربا جو کہ انٹرسٹ، یوجری جس کو ہم بولتے ہیں، انٹرسٹ ہے، اور گیم آف چانس ہے، یہ دونوں الاؤ نہیں ہیں۔ کیوں الاؤ نہیں ہے؟ کہ ربا جو ہے تو آپ ایسی کسی جگہ پہ جاب بھی نہ کریں جہاں پہ انکم ربا سے آ رہی ہو، انٹرسٹ سے، جیسے بینک ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، یا حرام کی کمائی جیسے مری بروری آ رہی ہو، آپ وہ کام نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ بے تحاشا دنیا وسیع پڑی ہے، باقی ساری حلال کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، حرام تھوڑا سا ہے۔ لیکن جب انسان حرام کو پسند کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط بھی کر دیتا ہے۔ حرام سے بچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے تحاشا حلال کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ربا جو ہے وہ بیسیکلی امیر آدمی کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہے، وہ غریب کو دیتا ہے، اس کے اوپر فکس ریٹ آف انٹرسٹ بھی لکھوا لیتا ہے، یہ ربا ہے۔ اب پیسے کون دے گا؟ جس کے پاس سرپلس ہے۔ لے گا کون؟ جو بیچارہ مجبور ہے، بے بس ہے، ہو سکتا ہے بچوں کی روٹی کے لیے پیسے لے رہا ہو۔ تو یوں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور خراب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسلام اس کے اگینسٹ ہے۔ پھر گیم آف چانسز، اس کا بھی یہی ہے، راتوں رات کوئی یا تو امیر ہو جاتا ہے یا فقیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے، ہمیں قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی محنت سے کمائی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوگی، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت سے کام کرنے والا، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ محنت سے کام کریں، نہ کہ اس طرح کی حرام کمائی جو ہے آپ اس کو یوز کریں۔ چلیں جی، تو آج ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم کی ڈیفینیشن، اس کی ریلیونس اور اس کے فیچر جو ہے وہ پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں ہم اس کی کمپیریزن وغیرہ جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ جی۔